اتفاق ثانی میں ایک اگلا مرحلہ بیان کرواتے ہیں کہ معاملات، یہ لین دین، معاملات، تجارت آج جس مقام پہ پہنچی ہے، اس کا آغاز شاہ صاحب بیان فرمائے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جب آباد ہوئے تو کام مختلف تھے۔ ایک کا کھیتی باڑی کا کام ہے، دوسرے کا ریوڑ چلانے کا کام ہے، بکری کے ریوڑ چلا رہا ہے، تیسرے کا پانی کا نظم ہے، اور یہ آپس میں چیزیں مہیا کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، مہیا کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک چیز سے تو زندگی نہیں گزرتی۔ پانی والے کو گندم کی ضرورت ہے، گندم والے کو کھجوروں کی ضرورت ہے، کھجوروں والوں کو جو کی ضرورت ہے۔ یہ لیکن ساری چیزیں ایک آدمی پیدا نہیں کر سکتا، مہیا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کے پاس باغ ہے، کھجوریں اس کے پاس زیادہ ہے، ایک کے پاس کھیت ہے، اس کے پاس جو زیادہ ہے، ایک کے پاس پانی کی نہر ہے، چشمہ ہے، پانی اس کے پاس زیادہ ہے، ایک کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، جانور اس کے پاس زیادہ ہے۔ تو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چیزوں کا تبادلہ سب سے پہلے گندم دے دی، جو لے لیے، جو دے دی، کھجوریں لے لی، کھجوریں دے دی، اس کے ذمہ نمک لے لیا۔ چیزوں کا تبادلہ، کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنی ضرورت کی ساری اشیاء مہیا نہیں کر سکتا، اور ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہے اور وہ اپنی ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ تبادلوں سے بات کا آغاز۔ حل المعاملات اس کی موضوع بتاتے ہیں، الحکمت الباحثہ، وہ حکمت جو بحث کرتی ہے ان کیفیت اقامت المبادلہ، یہ تبادلوں کے قائم کرنے کی چیزوں کا تبادلہ، اس کی کیفیت کیا ہے؟ والمعاملات، ایک دوسرے سے تعاون کرنا۔ ظاہر بات ہے سوسائٹی کا سارا مزاج تعاون پر ہے۔ اور تیسرا الاقسام، کسب، پیشے اختیار، مختلف کھیتی باڑی کا، باغبانی کا، تجارت کا، اور یہ لوہار کا، ترخان کا، یہ اتفاق ثانی کے دائرے کی چیز ہے۔ اور مبادلات، چیزوں کا تبادلہ، معاملات، صلاحیتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ، اور اقسام، ایک پیشے اختیار کرنا تاکہ معاشرے کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ یہ تین دائرے ہیں اس کے، اور اس کا جو دائرہ ہے یہ اتفاق ثانی۔ اصل تو وہ یہ اصل بات بنیاد یہ ہے، نمت زحمت الحاجات، حاجت سے زیادہ ہونے لگی، روٹی کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، بستر کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، حضرت بہت پوری پر خانفیہ، اور ہر ضرورت پختہ طریقے سے پوری ہونی چاہیے۔ تقاضا یہ ہوا کہ ہر چیز پختہ طریقے سے پوری ہونی چاہیے، اور ایسے طریقے سے، پختہ طریقے سے، ان تکون علی وجہ تقر بالحال طرز بیان، اچھے انسانی ضرورت اور مزاج کے مطابق، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، مزاج کا اطمینان بھی ہو، یعنی ہر چیز مضبوط ہونی چاہیے اور مزاج اور ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تاثر اقامت تھا بالکل بات، ساری چیزیں پوری کرنا ایک آدمی کے لیے متعلق۔ کان آباد بس مثلا، کان آباد ہم بجا تعاون فاضل الحاجتی، بعض کے پاس غلہ، کھانے کی چیزیں اپنی ضرورت سے زائد ہیں، ہر چیز بات، اس کے پاس پانی نہیں ہے، بعض کے پاس پانی کا ذخیرہ ہے، اپنی فاضل، ہم یہ تعاون، اب کیا کریں گے؟ دونوں کی رغبت فی راغب بکل واحد فی ما عند الآخر، پانی والے کو ضرورت ہے غلے کی، غلے والے کو ضرورت ہے پانی کی، قلم یہ جدو سبیل المبادلہ، مبادلہ کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقت کا مبادلہ بھی موقع میں الحاج، مبادلہ کا ماحول شروع ہوا حاجات کے مطابق، موقع میں حاجت ضروریات کے مطابق۔ اب تو یہ دو چیزیں نہیں، تو سینکڑوں چیزیں ہیں ان کی، کپڑے والے کو، گوشت والے کو، اور جعلها ذریعتاً وسائفی، یہ بھی ادواتها۔ ایک بات یہ کہ سارے کاموں میں محنت ضروری ہے، کوئی کام ان میں سے کوئی چیز بھی محنت میں حاصل نہیں ہوگی، لیکن حاجتیں پوری کرنے کے لیے ذریعہ ہوگا۔ يجعلها ذریعة إلى سائر الحوائج بواسطة المبادلہ، سارے کام ہوں اور ضروریات آپس کے مبادلے کے ساتھ۔ سارت دل کا سنت، یہ مسلمہ ضابطہ قانون
روایت روایت۔ اچھا، اگلی بات، ایک بات یہ ہے کہ ایک کے پاس کھانا ہے، ایک کے پاس پھل ہے، ایک کے پاس پانی ہے، ایک کے پاس گوشت ہے، ایک کے پاس گھاس ہے، چیزیں تبادلہ کریں گے، لیکن اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوا، ایک آدمی کے پاس فاضل چیز ہے لیکن دوسرے آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس جو چیز ہے اس کو ضرورت ہے، اس کے پاس جو چیز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، تبادلے میں تو دونوں طرف سے بات ہوگی تو تبادلہ ہوگا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لما کانا کثیر من الناس یرغب فی شیء و یرغب عن شیء، ایک چیز کی ضرورت ہے دوسری کی نہیں ہے۔ اچھا، فلا یجد من یعامل فی الحالہ، جب یہ دیکھا کہ مجھے جو چیز ضرورت ہے وہ اس کے پاس ہے، اس کو جو ضرورت ہے میرے پاس نہیں ہے، تب تبادلہ کیسے کریں گے؟ پھر یہ رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچے کہ تیسری چیز درمیان میں لاؤ، وہ چیز لے کر دے دو، وہ چیز دے کر لے لو، تبادلے میں تیسری چیز کی ضرورت ہے، اس ترغیب الی تقدمۃ و تحیہ، کوئی چیز پیش کریں یون کے علاوہ اور وہ بنیاد بنے تبادلے کی۔ اچھا بھی جب دیکھا نا تو پہلے زمانوں میں لوہے کا تبادلہ لکڑی سے ہو جاتا تھا، لکڑی کا تبادلہ، پھر دیکھا کہ نہیں بات بڑی بنی، کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک بندہ لے سکے، ہر بندہ دے سکے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جواہر معدنیہ کی، جواہر معدنیہ، تانبا، لوہا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی وقت بھی کام آ سکتی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ون دفعہ یہاں تک پہنچے انہوں نے اصطلاح، ایک اصول اصطلاح قائم کی، اللہ جواہر معدنیہ، معدنی زمین سے نکلنے والے جواہر، لیکن کون سے؟ سب کا زمانہ قریب ہے، جو زیادہ دیر باقی رہ سکے، ان تکون معاملہ تو بیما امر مسلم عمدہ، آہستہ آہستہ پھر درمیان میں جواہر معدنی آ گئے، لوہا لے کر گندم لے لی، وہی لوہا دے کر پانی لے لیا، وہی لوہا دے کر کھجوریں لے لی۔ اگر جواہر تبادلے کے جواہر میں اب مختلف، بعض جواہر کا وزن بہت زیادہ اٹھانا مشکل ہے، لوہے کو کون اٹھائے، سونے کا اٹھانا آسان ہے، تانبا اور یہ یہ چیز زمین کی کون اٹھائے گا؟ چاندی اٹھانا آسان ہے۔ ایک بات یہ ہوئی کہ وجود ہلکا ہو قیمت زیادہ ہو، ایسے معدنیات جس کا وزن کیا ہو، ہلکا ہو، لیکن قیمت اس کی کیا ہو، زیادہ ہو۔ دوسری بات، جس کو زنگ نہ لگتا ہو، زیادہ دیر رہ سکے، لوگوں کو زنگ لگ جائے، سال دو سال ہو گیا، ایسے معدنیات جن کا وزن کم ہو، قیمت زیادہ ہو، اور جن کو زنگ نہ لگے، یعنی وہ خراب نہ ہو، ساری باتیں تجربات کرتے کرتے سونے چاندی کے بات ٹکتے ہیں۔ پہلے تبادلے میں ساری چیزیں ہوتی تھی، آہستہ آہستہ تجربے نے بتایا کہ بھائی یہ دو چیزیں جو ہے نا، سونا اور چاندی، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا وزن کم ہے، قیمت زیادہ ہے، زیادہ دیر باقی رہتی ہے، ان کو جنگ وانگ نہیں لگتا، اور زیادہ طویل عرصے تک اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ کار کار الیقو من بینہا الذهب والفضہ، سارے معدنیات میں تبادلے کی بنیاد بننے کی صلاحیت کس میں زیادہ تھی؟ سونے اور چاندی میں، تو اسی کا لہٰذا میں وزن کم ہے، اور تماسل، اور سونے میں دو تین قسمیں ہوں گی، باقی لوہا تو کئی قسم کا ہے، تو سینکڑوں قسم کا ہے، پتھر بھی سینکڑوں قسم کا ہے۔ یہ ہے کہ ان کے تماسل افراد ہما، سونے کی ایک دو قسمیں ہوں گی، اور چاندی کی بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایسا میں نفع، یہ انسان کے بدل میں اس کی نفع بھی زیادہ ہے، زیور بن کے بھی محفوظ رہ جاتے ہیں، تجمل بے ماں، سونے چاندی سے عورتیں بھی سمجھتی ہیں، تجمل کا کام بھی آتا ہے، سنبھالنے کا کام بھی آتا ہے۔ مکانا نقدین بالتق، آہستہ آہستہ چلتے چلتے نقدین کا درجہ کسے حاصل ہوا؟ سونے اچھا،
یہ طبعا تو یہ ہے، اور دوسرے اس کے علاوہ اصطلاح جو آ گیا، پھر اب کرنسی آ گئی، اب کیا آزاد شمار، اب کرنسی بھی نہیں، اب کیا ہے کرپٹو کرنسی، آہستہ آہستہ چلیے. وأصول المكاسب الزرع والرعي والتقاط الأموال المباحة من البر والبحر، من المعدن والنبات والحيوان والصناعات، من نجارة وحدادة وحياكة وغيرها، من نجارة وحدادة وحياكة وغيرها، مما هو من جعل الجواهر الطبيعية بحيث يتأتى منها الارتفاق المطلوب، ثم صارت التجارة كسبا، ثم صار الإقبال على كل ما يحتاج الناس إليه كسبا. وكلما رقت النفوس وأمعنت في حب اللذة والرفاهية تفرعت حواشي المكاسب، واختص كل رجل بكسب لأحد شيئين. مناسبة القوى: والرجل الشجاع يناسب الغزو والكيس الحافظ يناسب الحساب، وقوي البطش يناسب حمل الأثقال وشاق الأعمال. واتفاقات توجد: وولد الحداد وجاره يتيسر له من صناعة الحدادة ما لا يتيسر له من غيرها ولا لغيره منها. وقاطن ساحل البحر يتأتى منه صيد الحيتان دون غيره ودون غيرها. وبقية نفوس أعيت بها المذاهب الصالحة فانحدروا إلى أكساب ضارة بالمدينة كالسرقة والقمار والتكدي. یہ بات بھی تھی کہ تبادلے کے بعد تبادلے نے بڑھتے بڑھتے دو چیزیں بھی آ گئے، سونے چاندی پر وہ بنیاد بن گئی، اور پھر اس کے بعد تبادلے کے بجائے تجارت، تبادلے نے تجارت کرتے کرتے کیا شکل اختیار کر دی، تجارت کی شکل اختیار کر دی. اگلی بات مقاصد، کسب، پیشہ. لڑی میں پیشہ لوہار ہے، ترخان ہے، یہ سب تو ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اصول اور مقاصد، بنیادی مقاصد تین: کھیتی باڑی، جانور چرانا، اور صحرا اور سمندر سے خوراک اور بوٹی بوجن. بنیادی مقاصد تین تھے: کھیتی باڑی، سب سے بڑا کھیتی باڑی، دوسرا جانور چراہے، اور تیسرا شکار، صحرا سے جنگل سے شکار کرنا، سمندر سے مچھلیاں نکالنا، اور صحرا سے لکڑیاں اکٹھی کرنا، موتی اکٹھے کرنا. اچھا، من المعدن والنبات والحیوان، یہ مقاصد ہے. یہ مقاصد کیا ہے؟ کھیتی باڑی اور جانور چرانا اور شکار. شکار سے مراد ہمارے مباح، سمندر سے جو چیز لڑی جائے ہے، صحرا سے معدنیات بھی، نباتات بھی ہے بنا. اب پیشے، صنعت، نجارہ، کارخان، لکڑی کا کام کرے گا نجار ہے. اعداد، لوہے کا حدید کا کام کرے گا تو یہ کیا ہے؟ لوہار ہوگا. حیا کا کپڑے سینا، درزی. اب یہ ضروریات کے مطابق مما ہوا من جواہر طبیعت بحثیت، جواہر طبیعہ کو اس پوزیشن پہ لے آئے یا داتا میں نہ اتفاق المطلوب، تو اس کے ذریعے اپنے کپڑا چاہیے کپڑا مل جائے گا، جانور چاہیے جانور مل جائے گا، موتی چاہیے موتی مل جائے گا، مچھلی چاہیے مچھلی مل جائے گی. یہ زیادہ کیا کبھی نقدین کیا بنے، ذریعہ بن گئے. اتفاق مطلوب جو بھی چیز ضرورت ہے اس کی حصول کا ذریعہ کیا بن گئے. بس اب تجارت باقاعدہ قسم ہے، پہلے تجارت قسم میں شامل نہیں تھی، وہ تو بعد میں بنتی. اب ذرا رعی، انتخاب شکار اور تجارت. اچھا، یہ کتنے چار ہو گئے؟ پانچواں، شہر کے فائدے کا کوئی کام کسب بن گیا. اب صفائی لوگ اپنی کا صفائی کا مستقل عملہ ہے.
نالیاں صاف کرنا، وضو صاف کرنا۔ اچھا، اب کہتے ہیں کسب نیا کیسے بنتا ہے؟ سوسائٹی میں نیا کسب کیسے وجود آتا ہے؟ لوگوں میں سہل پسندی آتی ہے، کوئی کام کرے یہ کام کوئی اور کر دے، پیسے دے دے۔ اب دیکھیں، ایک زمانے میں اس مثال دیتا ہوں، ہمارے بچپن تک تھا یہ کہ آپ کی عورتیں گھر میں چکی ہوتی تھی، عورتیں گندم خود پیستی تھی، خود آٹا بناتی تھی، خود گونتی تھی، خود روٹیاں پکاتی تھی۔ اب پیسنا بھی مشین ہے، آٹا بھی مشین ہے گوندنا، روٹی بھی مشین ہے پکانی۔ جو جو سہولتیں آتی گئی ہیں مقاصد بڑھتے گئے۔ یعنی کہاں وہ دور کہ چکی ہے گھر میں، گھر کی اور چکی بھی پیس رہی ہے، آٹا بھی بنا رہی ہے، گوند بھی رہی ہے، پکا بھی رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب پہلے کپڑے خود دھوتی تھی، اب مشین دھوتی ہے۔ یہ کیوں؟ صفائیت آ گئی، سہل پسندی آ گئی ہے۔ جو جو سہل پسندی آتی جائے گی، آدمی کا جی چاہے گا کہ چلو میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، یہ کام جو اور کر پیسے بھی دوں گا نا۔ اچھا میں دیتا ہوں، جو کر دے، مجھے میرے مزدوری کرنا کرنی پڑے۔ ثم سار اقبال والا کل با احتاج الناس الیہ کسبا، ہر چیز جو لوگوں کی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا کسب ہے۔ کلما رقت النفوس، جب نفوس میں نرمی آئے گی، سہل پسندی ہوگی، ہمارا فی حب آدمی کا جی چاہ لذت کا اور آرام کا جی چاہے گا، تفرغت خواہش المقاصد، مقاصد کی جزوی شعبے نکلتے گئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یعنی کسب کیسے بنتا ہے۔ ہمارے ساہیوال کے ایک دوست ہیں، بہت ہو رہتے ہیں، ان کا میں نے انٹرویو پڑھا۔ جیسے لوگ چلے جاتے، چلے فراس چلے گئے، لیکن فارغ آدمی تھا، اس کا انٹرویو پڑھا تو سی لیا ہے، فارغ آدمی تھا، میں کوئی کام شام نہیں کرتا، کیا کرتا، سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ جاتا۔ ایک دن ایک میم آئی، کتا نہلانا تھا اس نے، میں کہ میں نہلا سکتا ہوں؟ لیکن میں نہلا سکتا ہوں۔ میں نے اس کا کتا نہلا دیا، وہ جاتے جاتے مجھے فراغ دے گئے، فراغ فرانسس سکھا ہے، کام بن گیا بھائی۔ اگلے دن میں دو تین چار کے نہلائے، مجھے تین چار فراغ میں ان کو سہولت مل گئی کہ کتا نہلانا نہیں پڑ رہا ہے، اس لیے نہلا دیا، لیکن پیسے مل گئے۔ یہ کر سکتے۔ جب 8 10 سال کے بعد پاکستان آیا، اس نے کہا اس وقت میں وہاں پورا ایک میرا دفتر ہے، اتنے میرے ملازم ہیں، اتنے میرا کمیشن ہے، اتنا کماتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پورا میرا نیٹ ورک ہے۔ ایک کتا نہلانا جو شروع ہوا تھا، اس کو پیسے مل گئے، اس کو کام سے سہولت مل گئی۔ یہ ہے کسب کی بنیاد۔ علامہ رقت النفوس، جب کبھی نفوس میں نرمی پیدا ہوگی، ہم عالت فی حب لذت، کوئی جب آدمی لذت میں رفاہیت میں گھسیں گے یا آرام مل جائے گا، تفرات حواش المقاصد، مقاصد کی بجلی شعبے بدلتے رہے۔ ایک بات اور کرتے ہیں، ایک آدمی ایک کسب کے ساتھ کیسے مخصوص ہے، جیسے یہ لوہا کیوں بنا، یہ ترخان کیوں بنا، دو وجہ۔ ایک انسان کی جسمانی صلاحیتیں جس کام سے زیادہ مناسب وہ ہوتا ہے، جسمانی تو مضبوط ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے، یہ کلی بنے گا۔ یہ کیا بنے گا؟ کلی بنے گا، وزن بہت۔ ایک آدمی لڑنے والا ہے، بہت بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی کے دماغ اس حامل زیادہ چلتا ہے، بینک مینیجر بنے گا۔ ایک شکت والے نرم معاملہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام وہ پی لے کے بیٹھ گئے۔ شکت والا آدمی پتھر اٹھائے گا، اور نرم مزاج والا آدمی کہے گا ایک تو مناسبت، ہوا کی مناسبت، اس کی جسمانی قوتیں جو ہے نا، ان کی مناسبت کون سے عمل کے ساتھ ہے۔ وختص كل رجل بقسم یا حد شہر،
کوئی آدمی کسی کسب کے ساتھ پیشے کے ساتھ مقصود ہوتا ہے دو وجہ میں سے ایک وجہ۔ ایک کیا ہوتی ہے مناسبت بالقوا، الرجل الشجاع یجاز فی الغرب، بہادر آدمی فوج میں جائے گا، بلکہ الحاظ یادداشت جس کی اچھی ہے، حساب کتاب اچھا کر سکتا ہے، وہ اس حساب کا مناسب وہ بیت میں جائے۔ کبیر بخش ایک آدمی پکڑ زیادہ ہے، وہ بہت بھیکل نہیں بنے، بہت بہت ہے شاق علامات۔ دوسری بات، ایک ہے مناسبت القوا، دوسرا اتفاقات۔ اتفاقات ماحول، اتفاقات ہمارا ماحول، لوہار کا بیٹا لوہار بنے گا تو اس کو ماحول دے گا، اتنا نہیں پتا۔ جس بچے نے لوہار کے گھر میں پڑھنا، اس کو لوہار پڑھنا اس کو مشکل نہیں۔ حجاز کا بیٹا بھی اس کو پڑوسی بھی۔ اتفاقات توجد، ایسا ماحول مل گیا، اتفاقات ہو گئے۔ غلط الحداد لوہار کا بیٹا، وجار ہو پڑوسی بھی، یہ تیسر لہو من صنعت الحداد، اس کے لیے لوہارا پن سیکھنا ضرور ہے، پڑوسی کے لیے ہر وقت فائدہ ہو گیا اور آپ کے لیے۔ ما لا يتيسر له من غیرہ ولا لغیرہ من حق، دوسرا آدمی اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، یہ اس کو فائدہ، اس سے فائدہ کرے گا۔ ماحول انسان کو تسلیم۔ قاتل ساحل البحر، سمندر کے کنارے رہنے والا، اس کو مچھلیاں پکڑنا جلدی آئی میں، جنگل میں رہنے والے کو جانور شکار کرنا ماحول، ماحول سکھاتا ہے۔ اچھا، ایک سال کے زمانے میں ہوا ہے، فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو چھٹا پڑھاتے ہیں اور بھی بڑھا لیتے ہیں، اب ہمارے بچے بول بھی نہیں بنتے۔ میں نے کہا یار بات یہ بات یاد کریں گا، بولنے کا بیٹا آدھا بولنے کے پہلے ہوتا ہے، وہ مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے آدھا مولوی ہوتا ہے، اسے تکمیل کرنی ہوتی ہے، سیکھنا نہیں ہوتا۔ تمہیں الگ سے زیرو پر سے پڑھنا پڑتا ہے، یہ شاگرد میں بالکل اپنے سالوں کو بہت ٹھیک ٹھاک پڑھاتے ہیں، میں نہیں سی پڑھا، وہ پہلے آتے تو بولنے پہلے ہوتے ہیں۔ اچھا، قاتل ساحل البحر، سمندر کے کنارے رہنے والا، اس سے جلدی آ جائے گا صحت الحیتان، مچھلیوں کا شکار کیوں نہ گئی۔ اچھا، یہ تو ہے ایک صاحب بڑی مزے کی بات کریں، جن کے واقع کی مناسبت اسی پیشے سے رکھتی ہے، وہ پیشہ کیا، اس کو ماحول پیشے کی طرف لے جائے گا، ماحول مل گیا، اس کو دونوں نہیں ملے، وہ کیا کرتے ہیں، پھر اقصاب بن زار چور بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، وہ لوگوں کے جینے بٹرے چھینے گا، بال چھینے گا، اقصاب بن، بقیت نفوس آیت بہم المذاہب الصالح، کچھ نفوس باقی رہ جاتے ہیں جن کو صحیح راستے نہیں میسر، آیت بہم المذاہب الصالحہ، مذاہب صالحہ تھک جاتے ہیں، صحیح ماحول اور صحیح طریقہ میسر نہیں آتے، فن حضر الى اقصاب زار برتن بالبل، تو پھر ایسے کسب اختیار کرنے کا نشان کا بڑا بہتر، اقصاب زارت بالبل، بس چوری، وہ دعا کرے گا کدی جگہ تک کرے گا پہلے، اور دھکے سے پیسے چھیننا ہوگا، وہ جگہ بنے گا، چور بنے گا، تلاش بنے گا۔ یہ مقاصد کی مختلف صورتیں ہیں، اقصاب نافعہ، اقصاب ضار دونوں ہوتے ہیں، اور انسان جو ان کے لیے کسب اختیار بس۔